تعالیٰ اپنے ہی کو کہہ دیا میں رب ہوں. یہ ایسا علم ہے رب کے بارے میں جاننے کے جس سے روح کو اطمینان ملتا ہے اور قلب کو سکون ملتا ہے. اس لیے سب سے پہلے چیز رب کی حقیقت کو جانیں. اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ بڑا لمبا موضوع ہوگا، کیونکہ یہ رب کی ایسی صفت ہے کہ جو سارے اوصافوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے. مختصر سب سے پہلے رب کے وجود پر ایمان لایا جائے. رب خالق ہے، رب مالک ہے، رب رازق ہے، ساری تدبیریں کرنے والا ہے. یہ ایسا ایمان ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے کافر اور مشرک بھی لاتے تھے، آج بھی مسلمان لاتے ہیں. اس کی تائید ہے رب کے قرآن سورہ یونس اٹھا کر دیکھو، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. رب نے خود فرمایا اے نبی رحمت، یہ کفار جو آپ کے جان کے دشمن، یہ مشرکین جو آپ کے جان کے دشمن، آپ پر ایمان لانے والوں کے دشمن، آپ کو دنیا سے مٹانے کے لیے تیار، ان لوگوں سے پوچھو قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، کون ایسی ذات ہے آسمانوں سے رزق دیتا ہے اور زمینوں سے رزق دیتا ہے؟ کون ایسی ذات ہے تمہارے کانوں پر اختیار، تمہارے آنکھوں پر اختیار؟ کون ایسی ذات ہے جو زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے، مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے؟ کون ایسی ذات ہے کائنات کی ساری تدبیر کرنے والا ہے؟ تو کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ایسی ذات صرف رب العالمین کی ہے. پتہ یہ چلا رب کے وجود پر، خالق مالک ہونے پر کفار مکہ، مشرکین مکہ کو بھی یقین تھا، ایمان تھا. قرآن گواہی دیتا ہے. تو سب سے پہلے رب کے وجود پر ایمان لانا ہے. اور پھر ایک اہم چیز یہ کہ رب ہے کہاں. آج عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے، حاضر ناظر، عقیدے کی خرابی ہے. رب تعالی علم سے حاضر تو ہے لیکن اپنی ذات سے حاضر نہیں ہے. ثم استوى علی العرش، اللہ تعالی عرش پر ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رب العالمین کس طریقے سے عرش پہ؟ کہا عرش پہ ہونا تو معلوم ہے لیکن کیا کیفیت ہے اس کے وہاں موجود ہونے کی رب کے سوا کسی اور کو پتا نہیں. رب عرش پر ہے، تہائی رات میں سمائے دنیا پر آتا ہے، یہ سب ایمان ہے، لیکن اس کی تمثیل، اس کی تشبیہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے. خیر، اور آگے جو اہم چیز ہے قبر میں جو سوال من رب کا، وہ کیوں؟ جہاں رب تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں رب کی بیان کی جاتی، ان میں سے رب کی ایک صفت یہ ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے دستور بنانے والا، قانون بنانے والا، شریعت بنانے والا. اب جو رب پر ایمان لاتا ہے تو رب پر ایمان صحیح اس وقت ہوگا جب رب کے بنائے ہوئے قانون، اس کے دستور، اس کے وصول کے موافق زندگی گزارے. جب 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 اٹھائیے.
رب نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. رب نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. یہاں بے شمار رب کی صفتیں، کسی اور صفت کا ذکر نہیں بلکہ رب کا ذکر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے. مطلب کیا ہے جمنے کا؟ مطلب یہ ہے جب ایک انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اب اس کے لیے رب نے جو دستور بنا دیا ہے، جو شریعت بنا دیا ہے، جو اصول دے دیا ہے، جو قانون دے دیا ہے، اس قانون پر، اس شریعت پر، اس دستور کے موافق زندگی گزارتا چلا جائے. اگر ایسا کرتا ہے، رب کے دستور کے سوا کسی اور دستور پر پلٹ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے وقت میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ثم تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں غم نہ کرو. کس چیز کا غم؟ گھر چھوٹ رہا ہے، دولت چھوٹ رہی ہے، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، عزیز و قریب چھوٹ رہے ہیں، دوست و احباب چھوٹ رہے ہیں، بینک بیلنس چھوٹ رہا ہے. غم نہ کرو. اللہ تخافوا، اور خوف بھی نہ کھاؤ کہ آگے کیسا ہوگا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب نے ہم کو بھیجا ہے کہ ہم تم کو جنت کی بشارت دے دیں. اور پھر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے. تو ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں، رب کا ایک مفہوم ہوتا ہے قانون بنانے والا، دستور بنانے والا. ہم نے کیا سمجھا؟ صرف رب کا مطلب ہوتا پرورش کرنے والا، پالنے والا. لیکن رب کی بڑی صفت جو ہے وہ دستور بنانے کے لیے ہے. اور اگر معاملہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے پہلے کیا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 29 رب نے فرمایا وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين وقال الذين كفروا ربنا، اور اس دن مجرم، گنہگار، فاسق، کافر، مشرک کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کہیں گے رب جنوں میں، انسوں میں وہ دو فریق کہاں ہیں، وہ دو قسم کے لوگ کہاں ہیں. ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. کس چیز سے گمراہ کیا تھا؟ کس چیز سے بھٹکایا تھا؟ من جانب اللہ، جو قانون آیا تھا، جو شریعت نازل تھی، جو دستور رب نے دیا تھا، اس دستور سے، اس قانون سے، اس شریعت سے ان لوگوں نے ان لوگوں کو ہٹا دیا ہے. من جانب اللہ، دستور سے ہٹایا، زن کے پیچھے لگا دیا، گمان کے پیچھے لگا دیا، اجتہاد کے پیچھے لگا دیا، قیاس کے پیچھے لگا دیا. پتہ کیا چلا؟ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ من جانب اللہ سے جو ہٹائے، وہ جو شخص قانون، زن، گمان، اجتہاد، قیاس کے پیچھے پڑتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے شریعت سے، رب کی ربوبیت سے ہٹتا ہے.
اور کہیں گے ارین الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما اللہ ان کو ہم اپنے قدموں سے رود ڈالیں اور یہ نچلوں میں سے نچلے طبقے کا ہو جائے. اور سمجھ میں نہیں آیا تو اور آگے دیکھیے رب کا مطلب ہوتا ہے دستور بنانے والا, صرف پالنے والے کے نہیں, ذی اقتدار کے نہیں, بلکہ دستور. اسی لیے کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب پھر اس پر قائم رہے, یعنی رب کے بنائے ہوئے قانون پر قائم رہے. سورۃ الاحزاب یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, جس دن قیامت میں لوگوں کے چہروں کو دوزخ کے انگاروں میں الٹا جائے گا, پلٹا جائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, وہ کہیں گے ہائے افسوس کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. اطعنا اللہ واطعنا رسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. لیکن ان مولویوں نے, ان سرداروں نے, ان بڑے بڑے لوگوں نے ہم کو اللہ و رسول کے راہ سے الگ کر دیا تھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اب دوزخی لوگ دیکھیں گے جنہوں نے ظن کے موافق, گمان کے موافق, قیاس کے موافق, اجتہاد کے موافق شریعت کو ہٹا کر زندگی گزارا, وہ دیکھیں گے اب ہم نے بڑوں کو مانا, ہم نے سرداروں کے کہنے پہ چل دستور کو چھوڑ دیا ہے, اب ہم کو دوزخ سے چھٹکارا نہیں ملتا. تو کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اے اللہ اب ہم کو دوزخ سے چھٹکارا دینے والا تو نہیں ہے, لیکن ایک فریاد ہماری یہ سن لے, ہمیں جو عذاب دے رہا ہے اس سے ڈبل عذاب ان بدبختوں کو دے, ہمارے سرداروں ہمارے مولویوں کو دے. پتا کیا چلا, رب کا ایک مطلب دستور بنانے والا. ابھی بھی سمجھ میں بات نہیں آئی, سورۃ توبہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. سورۃ توبہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. لوگوں نے اپنے علماؤں کو, اپنے مرشدوں کو, اپنے پیروں کو, اپنے مفتیوں کو رب بنا لیا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنے پیروں کو, اپنے علماؤں کو کبھی رب نہیں مانا, کبھی رب نہیں مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ بتاؤ اذا حلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليكم شيئا حرموه. ترمذی شریف کتاب التفسیر کے اندر سورۃ البقرہ کی اس آیت کی تفسیر دیکھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا مطلب کیا بتاتے ہیں؟ رب کا مطلب کہتے ہیں عدی بن حاتم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنے علماؤں کو, اپنے پیروں کو, اپنے ولیوں کو رب نہیں مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بتاؤ اذا حلوا لهم شیئا, جب تمہارا بڑا عالم, جب تمہارا مفتی, جب تمہارا پیر کسی چیز کو حلال کہتا تو حلال مانتے, کہاں حرام مانتا. دلیل کبھی نہیں پوچھا. وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْكُمْ, جب تمہارا مولوی, جب تمہارا مفتی, جب تمہارا بڑا, جب تمہارا قائد یہ کہتا تھا یہ چیز حرام تو حرام مانتے, کہاں حرام مانتا. دلیل پوچھے, دلیل نہیں پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے اپنے علماؤں کو رب بنا دینا. معلوم یہ ہوا دستور بنانے والے کو رب کہتے ہیں, اور رب کے سوا انسان کسی اور کے بنائے ہوئے دستور پر چلے تو گویا رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے. تو اس لیے مختصر قبر میں سوال ہوگا من ربو کا جواب کون صحیح دے سکے گا؟ ربی اللہ. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت قبول کرنے کے بعد اللہ نے جو قانون بتایا, جو شریعت دی, اس قانون کے موافق اللہ کی عبادت کرے اور عبادت ہو رسول کے طریقے پر.
یہ ہے رب کو رب ماننا. اگر اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو آخر پہلی منزل جو آخرت کی ہوگی قبر، وہاں صحیح جواب نہیں کر سکے گا. اور دوسری چیز، دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم هو رسول اللہ، یا کہے گا ہاں لا ادری. پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے جو تمہارے درمیان مبعوث ہوا تھا، کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے. اور دوسرا جو رہے گا، کچھ لوگ کہیں گے ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے، کون لوگ صحیح جواب دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا جائے. آپ کا نام، آپ کا حق پہلا کیا ہے؟ آپ کے نام کو مسلمان جانے، آپ کہاں پیدا ہوئے، کس وقت آپ کو نبوت ملی، یہ ساری چیزیں انسان مسلمان جانے. یہ مسلمان پر حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی رسالت پر ایمان لائے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. دل کی گہرائیوں سے آپ کی رسالت کو مانا جائے، صرف زبان سے نہیں. اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. جب تک رسول کے رسالت پر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا، جب تک کہ 4 شرطیں نہیں پائی جائیں. پہلی شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے جن چیزوں کی، چاہے وہ گزرے ہوئے زمانے کی، چاہے موجودہ دور کی،